ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے، کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا راز کا طریقہ کیا ہے، میں صف بندی کراتا ہوں۔ وہ ساری رات صف بندی کراتا رہا، 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے، معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا، غور سے پلٹے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا سارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلح پہ رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق۔ اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے، کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے، ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے، کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا۔ ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے، وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے ہیں۔ بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے ناراض کر لیا نا، وہ بھی تو نہیں نا، مسجد کا رخ بھی تو کوئی نہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، وہن ہو گیا امت کو۔ نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے، دنیا سے محبت ہو گئی ہے، موت سے کراہت ہو گئی، وہن ہے۔ صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا، موت سے بڑی محبت کر، ہماری طرح نہیں، وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی، تو وہاں ٹھیک ہے عذاب قبر حق ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے، ماں اسے عذاب نہیں دیتی، اس کا ماتھا چوما کرتی ہے۔ اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے، گل سڑ جائے گا؟ مدینے والے حبیب نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول لیتا ہے، وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے، ہاں مجرم کو سزا ملے گی، لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں، وہ بالآخر جنت میں جائے گا، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اور کسی درویش نے بات کی، وہ کر کے چلے گئے، بر کمال ہی کر گئے، کہنے لگے دوزخ میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا، ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑھو تو صحیح، ساری زندگی عمر ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ بسترے پہ موت نہ دینا، موت مجھے شہادت کی دینا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ساری زندگی کہتے رہے اللہ، علی نے میدان میں عمر گزاری ہے، اسے شہادت کی موت عطا فرما۔ وہ بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے، شمر کہنے لگا حسین تیری چاروں جانب موت ہے، تو آپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں، موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے، اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے، پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں، موت سے ڈر آ رہا ہے۔ مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا، ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا؟ مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو 6 کروڑ 10 کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے، مر گئے تو کھائے گا کون؟ وہ فقیر فاقہ مست تھے، ان کا گھر ہی کوئی نہیں تھا، ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے، وہ کہتے تھے گھر ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا۔ ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ شہادت کی۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں 4 بیٹے لے کے آئے۔ کتنے بیٹے؟ بول کے بتائے۔ 4 بیٹے لے کے عمر بن جموع آئے، اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آپ بھی ہیں، ٹانگ چھوٹی ہے، حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں 4 لے آیا ہوں، قبول کر لے۔ تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے، یہ تو نے کیوں گلے میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو ہیں۔ تو حضرت عمر بن جموع نے بات کی، صحابہ کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکرا رہے تھے، آنکھوں سے رو رہے تھے، کیا عجیب انداز ہے۔ حضور نے فرمایا عمر 4 بیٹے جو آ گئے تو تو رہنے دے۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لیے جنت کوئی نہیں؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا۔ کہا محبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے، میں پہلے میدان میں جاؤں گا۔ ایک بی بی 4 بیٹے لے کے آئی احد میں، کہا محبوبہ کل کمائی تھی میں لے آئی ہوں، میرے پاس کوئی اور شے ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھتی، بیٹے دے کے نا حاضری لگوا کے تو واپس دروازے پہ لے گئی۔
تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بی بول رہی تھی تو میرا جذبہ جہاد بڑھ رہا تھا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، جب تم میدان میں گرو گے تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی، دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے، جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا، جتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداشت کرنے ہوئے یہاں کھانا، پشت پہ زخم نظر نہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہو بی کی گفتگو میرا جذبہ جہاد بڑھا رہی تھی۔ ایک بی 3 سال کا 4 سال کا بیٹا لیے رو رہی ہے، احد کا دن ہے، سہیلیاں پوچھتی ہیں تو کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے دیکھو میرا خاوند بھی بدر میں شہید ہو گیا، بھائی اور باپ بھی، دل کرتا ہے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بھیج دیتی، کوئی جوان میرے پاس ہے ہی 3 سال کا تو کیا کروں، 3-4 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کیا دلیل آئی، اچانک اٹھی، بیٹے کو سینے سے لگایا، کپڑا ڈالا، مسجد نبوی پہنچ گئی۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی، کہنے لگی بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہے ہیں جنگ کی، پر 2 منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے۔ بلال حبشی کہنے لگے حضور ہم ایک بی ضد کر رہی ہے۔ حضور باہر آئے، کہنے لگی حضور میں فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیوہ ہوں، میں نے بدر میں 3 شہید دیے ہیں، اب میرے پاس یہ 3 سال کا لال ہی بچا ہے، بڑا فخر ہے میرا، لوگ مجھے شہید کی بیوہ، شہید کی بیٹی، شہید کی بہن کرتے، دل کرتا ہے شہید کی اماں بھی کہیں جاؤں تو میرا بیٹا لے لیں۔ سیدنا بلال کہتے ہیں حضور مسکرائے، کہنے لگے یہ 3 سال کا نونہال کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اماں کا عجیب جذبہ ہے۔ کہنے لگی محبوبہ سنا ہے اسلحہ بھی تھوڑا ہی ہے، ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں، میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں، جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا۔ محبوبہ ڈھال تو بانی سکتا ہے نا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا، قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا، جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا، جا تو گھر لے جا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آ گئی، اتنی سی اٹی بان کی، اتنی سی، بلال حضور سے ملاقات ہو جائے گی۔ نبی پاک آ گئے، کہا محبوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی حصہ ڈال لے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی حضور خامد فوت ہو گیا، اولاد اللہ نے بے نیازی سے دی نہیں، سویرے چرخہ کاٹ کے رزق حلال کھاتی ہوں، میرے پاس نا یہ اتنا سا بان ہے، ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی، محبوبہ حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے، میری قبولیت ہو جائے گی۔ میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو اجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرمانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت چہرے پہ نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے تھے، میں بھی گلی میں نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ ذرا پتہ کریں باہر کی ہوا کیسی ہے، مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں کہ آج برگر کس دکان کا اچھا ہے، معلومات کریں کہ محلے کی سیاست کس رخ جا رہی ہے، وہ بھی نکلتے تھے، لیکن مقصود یہ نہیں تھا، مقصد سمجھ گئے تھے نا، وہ اس لیے نکلتے تھے کہ پتہ کروں کوئی دکھی تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی آزمائش میں تو نہیں۔ دیکھیں نا کام وہی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی، لیکن وہ ایکم احسن عملا، کردار کس کا ستھرا ہے، ذہن کس کا اونچا ہے، ذوق کس کا بڑا ہے۔ زندگی وہ بھی بتا گئے، ہم بھی گزار رہے ہیں، لیکن وہی کمزور باتیں اور وہی روایتی گفتگو اور وہی لب و لہجہ اور وہی دنیا داری کے مخصوص سی ہماری گفتگو، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں پہنچ گیا، اگر پیسے کسی نے نہیں کمائے تو کہاں نکھٹو ہے تب نہیں کمائے، اور اگر زیادہ کما لیا تو کہنے لگے 1 نمبر طریقے سے تو نہیں کمائے جا سکتے، یہ کوئی غلط رستہ بنی گفتگو ہے، بس نشستن گفتن برخاستن۔ تو اعلیٰ کام، اعلیٰ کردار ان لوگوں، حضرت عمر گزر رہے تھے تو غلام ساتھ تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے، بھئی خیریت ہے، یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں، صبح ان سے ملوں گا۔ تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، تکلیف میں۔ حضرت عمر دوڑے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟
اس نے کہا ہے، مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ، بالکل ہے۔ فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لے، کچھ گھی لے لیا، کچھ چنے لے لیے، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی، خاتون کو ساتھ لیا۔ یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے، اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا، آگ جلا لیں، یہ تیل لے لیں، فلاں فلاں چیز گھی میں ڈال لیں، بنانی شروع کر دیں۔ فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن، چمچا، ڈوئی بھی آخ لی دے، پنجابی ہے نا ہم، تو وہ کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی۔ تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا ہے میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ، فلانی چیز بتا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے۔ میرے ذہن 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی، کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی، کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا، میں نے جوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا، میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، یہ وہی شخص ہے۔ میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے۔ ہاں بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کار کوٹھی، تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آیا ہے، اور 13ویں 14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے، یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے۔ تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے۔ اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے، ہم ذرا الجھ گئے ہیں۔ پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں، پھر مرنے کو کس کا دل چاہے؟ اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے؟ وہ تیار بیٹھے تھے، انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب نو عابر السبیل، تم نے مسافروں کی طرح رہنا ہے۔ او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے، انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے۔ بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے، جانا جو ہے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ اتنا زیادہ مقصد نہیں نا جب سمجھتے تو بے چین ہے، بے قرار۔ بعض لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اتنے کھا نہیں سکتے، اتنی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہے کہ وہ دوڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ بادشاہوں کے بڑے بات ہوتی ہے، ہمارے ملک میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے تو خانسامے بھی لے جاتے تھے، باورچیوں کو بھی لے کے جاتے تھے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پانی مانگا، امیر المومنین، تو صحابہ نے نہ شہد ملا پانی پیش کیا۔ کوئی اتنی لمبی بات تو نہیں، لیکن صدیق اکبر رو ہی پڑے، اور اتنا روئے کہ ہجکیاں بن گئیں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کس بات پہ رو رہے ہیں، پر ہم بھی رو پڑے۔ حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یار مجھے آسانیوں میں مبتلا کرنے لگے ہو، مجھے ان دنیا کی لذات میں الجھانے لگے ہو۔ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی، وہ قریب کرنا چاہتی تھی مجھے، تو میں نے اسے کہا پیچھے ہٹ جا، میرے نیڑے نہ آنا، دور ہٹ جا۔ تو ہٹ تو گئی ہے، پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونیا آپ تو بچ گئے ہیں، پر آپ کے بعد والے کیسے بچیں گے؟ تو مجھے سینے سے لگا لے، گلے سے لگا لے، مقصد اپنا سمجھے، اعمال کا حسن پیدا کرے۔ اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ کسی نے طے کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے، تو وہ بنگلہ اسے مل گیا، گاڑی آ گئی، اب
تو مقاصد کیونکہ طے نہیں ہوتے، تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد طے کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. میں نے ملک سے باہر جانا ہے، گھر سیٹ کرنا ہے، ساتھ والا پلاٹ لینا ہے، ہو گیا سارا کچھ. تو اب وہ پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مطلب مقصود کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک تنکا بے مقصد پیدا نہیں کیا. اتنا سونا انسان کیسے بے مقصد پیدا کرتا؟ تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے. مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. تم کس قدر زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، کس قدر زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، کس قدر زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو، کس قدر زیادہ تم دین کی تبلیغ میں، اشاعت میں، ابلاغ میں، ترویج میں کردار ادا کرتے ہو. با مقصد تمہیں بنایا، با مقصد. اچھا ترین عمل تم میں سے کون کرتا ہے؟ اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے اعمال، بہتر سے بہتر کردار، اعلیٰ سے اعلیٰ تمہارا انداز زندگی. دیکھیں ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تکلیف کا سامان بنتی ہیں. اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل کے رہنے کا حکم دیا، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ نا درگزر کا بھی کہا، معافی کا بھی کہا. جب انسان معافی کر دینے والا ہو جاتا ہے، درگزر والا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑے دل والا ہو جاتا ہے، بڑے حوصلے والا ہو جاتا ہے، بڑے ضرب والا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی حسین ہوتی. تو یہاں آئے تھے کچھ کام کرنے. وہ جو ہم نے مقصود بنائے تھے نا، مطلب اچھے کپڑے، اچھی دنیا داری، اچھی گاڑی، اچھا موبائل سیٹ، وہ چونکہ مقصود نہیں تھا تو ان چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں. مقصود یہ تھا کہ بہترین عمل، سونا عمل، اعلیٰ ترین عمل میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا وہ عمل کر کے دکھایا. اعلیٰ ترین مزاج رکھتے تھے اور اعلیٰ ترین خدمت، یعنی لوگ ان کا کردار دیکھ کے نا، کردار اور عمل دیکھ کے. ہم تو لمبی تقریریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑا کچھ بتانا پڑتا ہے، لیکن وہ بس تھوڑا سا نا لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، آتے جاتے تھے. اتنی دوڑ ہے کہ آگے بڑھ کے اور لینا ہے، اور لینا ہے، حال میں مزید کا رٹا. وہ سمجھ گئے ہم نا اڑے ہوئے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے، وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت پہ مسجد آیا کروں. انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے نا واٹس ایپ بعد میں دیکھوں، پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیا کروں. سمجھ انہیں ہے، سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے. پتہ انہیں ہے، وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہے، ارادہ نہیں بنا رہے، توجہ نہیں کر رہے. جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ، آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی. پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا. پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں، 4 ٹائروں والی ہونا، چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے. لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں، پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے. یہ روز دوڑ ہے. بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا. یہ دوڑ ہے، یہ ختم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے. ہمیں تو نا جی ایک سے ایک کھانا، اور آج یہ نہیں کھانا، آج میری مرضی کا کھانا، یہ میری مرضی کا، یہ میرے بچے کی مرضی کا، یہ فلانے کی مرضی کا. وہ خواہشات کا انبار. اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، ایک خواہش پوری کرو تو فوراً ہی دوسری بھی بتا دیتا ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے. ہم نا چونکہ الجھ جاتے ہیں، پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا. اگر تھوڑا تھوڑا کر کے، میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے نا. مثلا روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے، جتنی دیر منہ میں چباتے ہیں، اس کے بعد ختم. تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کے لیے، اس میں وہ کدھر سے آ گئی ساری کہانیاں جو آج بن گئی. اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے، اچھا بھلا سیانا آدمی، کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں، اور 99 لوگوں نے کہا ہے صحیح لگ رہا ہے تو، صرف ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا.
وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتے اب اس کا کچھ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے، کپڑے پہننا، اسی میں الجھ جانا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، بہت زیادہ عمر نہیں میری، میں خود جایا کرتا تھا. شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا، کچھ پالش کرا لا، توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس، اس نے کچھ سیٹ کر دینے. اب کہاں رہ گیا جی یہ کام؟ چھٹی نہیں ہو گئی. اب کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اماں اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا. کدھر گیا وہ دور؟ لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے، لڑائی پہلے سے زیادہ ہے، آزمائش پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا مقصد فوت ہوتا جائے گا. جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے، گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں نا، لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے، پھر آزمائش. زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے، ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں. ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے، تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے، فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائیں. ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی، اور آپ نے 99 نیکیاں کی، ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے. بہتر نہیں بندہ رب کو ہی راضی کرے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، ان کا زیادہ حق. اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں، ایک مخصوص ذہن بنائیں. اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے، اتنا درود پاک، اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا، یہ راز ہو. اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے، تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی. تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں. نے کہا آپ بھی کر لیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں، بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں. وہ آپ کسی کے سامنے اتنا مرضی کوئی قریبی ہو، وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی. آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں 10 کیڑی کھولا، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا. میں نے کہا بالکل ہے. ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو، اللہ کے حضور عرض کر دو، کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں پریشان ہوں. وہ بڑا کریم ہے، عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا. اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کریں، اعمال کا، کہانیوں کا نہیں، باتوں کا نہیں، تصویروں کا نہیں، نئی سے نئی پکچر کا نہیں، اعمال کا. اور خوبصورت ترین طریقہ ہو. دیکھیں نا مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا. سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا، تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے. تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے. مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے. اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے. مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا، مقاصد، پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، مقصود تو ایک پیغام دینا ہے. اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے کہ جو رخصت ہو گئے اپنے بزرگوں کو نہ یاد رکھیں. اصل کام ہے ان کو بول کے بتائیے. سال کے بعد ختم بڑی اچھی بات ہے، سسماہی ششماہی سیماہی سب ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھیں. حضور نہ یاد رکھتے تھے، اپنی والدہ کا ذکر کرتے، اپنے والد کی بات کرتے، اپنے دادا کا ذکر کرتے. اپنے جانے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نہ وصال کر گئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے. اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، ان کا ذکر کریں. ان کو نا والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے، پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں. والد کے لیے والد ہونا شرط ہے، مفتی ہونا شرط. والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا سلیقہ سے اللہ اسے عطا کاری دیتا ہے.
ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے ان سے سیکھیں. میرے والدہ اور والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے، تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملے تو میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ. اس لیے کہ وہ جو ہمیں سکھا گئے، جو بتا گئے، وہ انہی کا خاصہ تھا. تو اپنے ایک تو جانے والوں کو یاد رکھیں، دوسرا ان کے لیے دعا کریں تو درد سے کریں، سونی کر کے کریں، صحیح کر کے کریں، اکیلے بیٹھ کے کریں. دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے. اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا، اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں، سمجھے نا. حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا، دریا میں اسے کتنی کو جلدی ہوتی ہے، غوطے لگ رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کی نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکالنے، اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. دریا میں ڈوبنے والا جس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. آپ نے دیر کر دی دعا مانگنے میں، ختم دلانے میں دیر کر دی. کت صبح شام ہمہ وقت دعا. ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم کی، اللہ نے نماز میں رکھ دی ربنا اغفر لی ولی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک تو انہیں یاد رکھیں، خوب دعا کریں، اور دوسرا کوشش کریں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی جاری رہیں. جن لوگوں سے ان کا اچھا تعلق تھا وہ تعلق بھی قائم رہے. یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں، اور قیمتی صدقہ دے. قیمتی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں بس. قیمتی صدقہ دے، قیمتی. 15 تولے سونا گھر میں پڑا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے نا. کبھی کسی نے چوک میں بتایا کہ آج 15 تولے سونا میرے گھر میں پڑا ہے؟ بولو نا، لگتا ہے تو 10 چھڑنا ہے. اگر گھر میں 50 لاکھ روپے کیش پڑا ہو تو چوک میں گلی میں آ کے آپ بات کریں کہ گھر میں پیسے پڑے ہیں؟ کیوں؟ کہ وہ قیمتی ہیں، کوئی لے نہ لے. تو یہ جو 5000 مسجد دیکھ کے سارے محلے کو بتاتے ہو یہ بھی صدقہ تھا، یہ بڑا قیمتی چیز تھی. یہ بتانے والا نہیں تھا، یہ تو نیکی تو قیمتی تھی. قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ تو چھپائی جاتی ہے کہ بتائی جاتی ہے. یہ جو بیٹیاں ہیں نا اسلام کی مائیں بہنیں، یہ قیمتی ہیں. اس لیے اسلام انہیں کہتا ہے تم گلیوں اور چوکوں میں آنے والی نہیں، قیمتی چیزیں گھر کے اندر رہا کرتی ہیں. تم قیمتی چیزیں ہو، تمہارا وجود قیمتی ہے. تم کبھی ماں ہو، کبھی بیٹی ہو، کبھی بہن ہو، کبھی بیوی ہو، قیمتی ہو. اس لیے تمہیں اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہو گی تو تمہاری قیمت رہے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چوکوں میں گلیوں میں پھیل جائے تو ان کی قیمت نہیں رہتی. اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہو. یہ جو تمہیں چوکوں میں لاتے ہیں یہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتے ہیں، بے قیمت کرنا چاہتے ہیں. انسان تھوڑی دیر کے لیے، اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو بڑے بڑے جانور انسان سے بڑے طاقتور ہیں، لیکن اللہ نے ان کی نکیل انسان کے ہاتھ میں تھما دی. اتنا بڑا جہاز ہے، ٹنوں وزن لے کے چل رہا ہے. انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کئی لوگ لگ کے بھی اس کو اٹھا سکیں، لیکن اللہ نے اس کے قبضہ و اختیار میں کر دیا ہے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے، آسمان میں جو ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کل کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا. مقصد زندگی، مقصد تخلیق، دنیا میں آنے کا مقصد اولین اور مقصد آخری اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف رجوع. یہی ایک مقصد تھا انسان کے آنے کا. اسی کو قرآن نے بیان کیا تھا. اپنے اپنے مقاصد. درود شریف پڑھنے والوں سے بلند صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے معاملات کو ہم نے ترتیب دے لیا ہے. صبح سے شام تک کے معاملات سارے کے سارے ہمارے ذاتی، نجی اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے مقاصد کے تحت گزر رہے ہیں. حالانکہ رب کریم نے فرمایا کہ انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے تجھے بنایا ہے. تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تو میری بارگاہ کی طرف توجہ کرے،
تو میرے لیے تسبیح پڑھے، تو تہلیل کے جملے بولے، تو تکبیر کہے، تو میرے محبوب پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرے۔ تجھے تو اس لیے بنایا تھا۔ عبادت کا معنی یاد رکھیے گا، عبادت کا معنی فقط نماز پڑھنا نہیں، عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز عبادت کا ایک جز ہے، نماز عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں، عبادت صرف اور صرف حج کرنے کا نام نہیں، فقط ذکر فکر کرنا عبادت نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت ہے۔ خدا رسول کی بات ماننے کا نام عبادت ہے۔ جہاں جانے کا خدا حکم دے وہاں چلے جاؤ، یہ عبادت ہے۔ جہاں جانے سے منع کر دے وہاں کبھی نہ جاؤ، یہ عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھنے کا نام ہی عبادت ہوتا تو پھر فجر کی فجر کے وقت کیوں پڑھنی پڑتی، پھر ظہر میں ہی کیوں فرض ہوتی، پھر عصر کا وقت مغرب میں جا کے کیوں نہ شروع کیا جاتا، پھر انسان کی مرضی تھی جب پڑھ لیتا۔ فرمایا نہیں، عبادت میری ہے، اصل میری اطاعت ہے۔ میں جب کہوں کہ یہ فجر کا وقت ہے تو تجھے فجر مان کے پڑھنا، جب کہوں ظہر کا وقت ہے تو ظہر مان کے۔ ہم نے عبادت کو مخصوص کر دیا، مسجد میں چلے جانا، نفل پڑھ لینا، کچھ دیر قرآن شریف پڑھ لینا، کچھ دیر اللہ کی عبادت کر لینا، کچھ دیر ذکر اذکار کر لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور باہر نکل کے بے شک جھوٹ بولے، باہر نکل کے بے شک غیبت کرے، باہر نکلے اور کم تولے، باہر نکلے اور اپنی من مرضی کرے، تو یہ عبادت نہیں۔ اس لیے کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو صرف مسجد میں نہیں ہوتا، بلکہ جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر سمجھا اندر کون سمانا، اندر بھی تویں باہر بھی تویں وچ بلا کون نمانا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا ہر جگہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر جگہ ماننا ہے، ہر جگہ اطاعت کرنی ہے، ہر لحاظ سے۔ رب کی بات ماننے کا نام عبادت ہے، اللہ کی، اس کے رسول الپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نام، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ عبادت کا مفہوم سمجھیے گا، عبادت کا مفہوم سمجھیے گا۔ ہمارا وہ دین نہیں جو پنڈتوں جوگیوں راہبوں کا مذہب ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ تسبیح لے لو، میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ یہ مذہب نہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو محنت کر کے کما کے بچوں کو کھلائے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو گلی میں پڑا ہوا کانٹا اٹھا دے گا اسے بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت۔ محمود غزنوی کے پاس ہیرا ہے، محمود غزنوی کے بڑے غلام تھے تو ایک بڑا پیارا تھا اسے، آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ ایاز محمود غزنوی کو بڑا تو حسد شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ، اللہ ماشاءاللہ۔ لوگ کہنے لگے بادشاہ ہر وقت اسی کو پیار کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے ایک دن آزمانا چاہا، اتنا ہیرا تھا، موٹا ہیرا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے ایک وزیر صاحب کو بلایا، کہا یہ اینٹ پکڑو، ہیرے پہ مارو، اسے توڑ دو۔ کہنے لگا بادشاہ بات تیری ٹھیک ہے پر بڑا قیمتی ہیرا ہے، کیوں تڑوا رہے ہیں آپ؟ مال خزانہ میں رکھ دیں، کام آئے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال ہو جائے گا، آپ کیوں اس کو تڑوانے کی ضد کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا تم نے ٹھیک مشورہ دیا، میں ہی جذبات میں آ گیا تھا۔ ایک دوسرے آدمی کو بلایا، اس کو کہا یہ ہیرا توڑنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں اتنا موٹا ہیرا تیرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ توڑنے کی چیز نہیں، تجوری میں سنبھالنے کی چیز ہے، اسے سنبھال کے رکھ۔ تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، جس کو بھی بلاتا رہا وہ بادشاہ کو سمجھاتا رہا، جس کو بلایا بادشاہ کو سمجھایا۔ ایاز کی باری آئی، کہا ایاز ادھر آ، توجہ ہے آپ کی؟ ایاز ادھر آ، یہ ہیرا تو توڑ دے۔ اس نے اینٹ پکڑی، زور سے ماری، ہیرا توڑ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا بڑا بیوقوف ہے بھائی تو، یہ سارے میرے خیر خواہ تھے، مجھے سمجھاتے رہے اور تو نے خیال ہی نہیں کیا
میں بیوقوف تھا تو تو بھی ساتھ ہو گیا, توڑ ہی دیا. کہنے لگا بادشاہ غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے نہیں توڑنا چاہیے. اس نے کہا اچھا چل چھوڑ, ایک بات بتا, تیرے سامنے جو سب مجھے مشورے دے رہے تھے تو نے کیوں نہیں دیا؟ میں نے تجھے کہا توڑ دے. کیا لفظ یاز نے کہے, کمال کر دی. کہنے لگا بادشاہ میرے دل میں خیال آیا ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, میرے بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, یہ کرچی کرچی ہوتا ہے تو ہو جائے, خزانہ خالی ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن میرے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. بادشاہ میں ہر چیز توڑ دوں گا پر میں تیرا حکم نہیں توڑ سکتا. بس دوستو یہی عبادت ہے, بلا مثال و بلا تشبیہ بات سمجھیے گا. جس نے خدا کا حکم توڑ دیا اس نے عبادت نہیں کی, اور جس نے خدا کا حکم اچھا آؤ نماز کے لیے. دکان کا وقت ہے, گاہک بھی زیادہ آ گئے ہیں, رش پڑ گیا ہے, اب تھوڑا وقت مشکل ہو جائے گا, ذرا تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا. ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, گاہک آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, روزی آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. مسلمانوں خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے, رسول اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقبال نے کیا کہا, کہنے لگا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہا خدا کا حکم نہ توڑ بیٹھنا, اور عبادت بھی جس کو اللہ کہہ دے وہ عبادت ہے. ایک بندہ زوال کے وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ہو جائے گی, کیوں نماز نہیں پڑھ رہا؟ اچھا میں آپ کو روایت سناتا ہوں. شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا جب عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو تو تم نے کیا کرنا ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد اشراق چاشت نہیں پڑھنی, فجر سے لے کر عید کی نماز تک درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھنا. جب عید کی نماز ہو چکے پھر تمہیں اجازت ہے جتنے مرضی نفل پڑھو, لیکن فجر سے لے کر عید تک تم کوئی اور نماز نفل درمیان میں نہ پڑھنا. حضرت علی المرتضی شیر خدا کا زمانہ ہے, عید کا اعلان ہو گیا, عیدگاہ میں لوگ کٹھے ہو رہے ہیں. ایک شخص دوڑا دوڑا آیا, اس نے آ کے نماز کی نیت باندھ لی. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا عبادت ہے خدا کا حکم ماننے کا نام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس شخص کو بلایا, فرمایا ادھر آ, تجھے نہیں پتا کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی کوئی اور نفل نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا جی میں نے نماز ہی پڑھی ہے, کوئی جرم کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے نا, میں نے سجدہ کیا ہے, کوئی جرم ہے؟ حضرت علی نے تلوار نکال لی, فرمایا جو مصطفیٰ کی سنت توڑ کے نفل بھی پڑے گا میں اس کا بھی سر قلم کر دوں گا. جو رسول پاک کے حکم کے خلاف عبادت بھی کرے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. توبہ کر. یاد رکھیے گا عبادت خدا رسول کی بات ماننے کا نام ہے. آپ سویرے 8 بجے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں نے تو فجر پڑھنی ہے, فجر کا وقت 8 بجے نہیں ہوتا, وہ گزر گئی 4 بجے, 4:15 بجے ہو چکا. ایک شخص شام 7 بجے کھڑا ہو جائے کہے جی میں تو ظہر کی نماز 7 بجے پڑھا کروں گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا وقت تو 2 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, تجھے اسی وقت ادا کرنی. یاد رکھیے گا عزیز ساتھیو, عبادت اللہ کا حکم ماننے کا نام ہے, لیکن عبادت کی بہت بڑی جو ایک رکن ہے, عبادت کا بہت بڑا جو ایک جز ہے وہ نماز پڑھنا ہے, بہت بڑا جز. حضرت محمد بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مسلمانوں بڑے نصیبوں والے ہو, بڑے نصیبوں والے ہو, تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت ہی نہیں لینی پڑتی, اللہ نے تمہارے لیے دروازہ ہی کھول دیا ہے. جب دل کیا, وضو کیا, نماز کی نیت باندھی, اللہ کے دروازے کھل گئے, اور بغیر کسی ترجمان کے تم نے اپنے رب سے بات کرنی شروع کر دی. عبادت ایسی نعمت ہے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا, سجدہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. یہ حدیث میرا خیال ہے آپ کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان جائے تو میزبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو صحابہ کہنے لگا یا رسول اللہ جتنا میزبان اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا.
جتنا وہ اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اعلیٰ سلوک کرے گا، جتنا وہ عرفہ ہوگا اتنی ہی اس کی بات بھی بڑی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ فرمایا میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کے اوپر رحمت کرے، کرم کرے۔ فرمایا جب تو مسجد جاتا ہے تو خدا بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ یہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو فضیلتیں دی ہیں نا، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی نماز ادا کرو گے تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن وہ خاص حصہ، وہ خاص جگہ جو نماز کے لیے وقف کر دی جاتی ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کا لغوی معنی تو سجدہ گاہ کے، لیکن وہ خاص باؤنڈری جس کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی، اس کا نام مسجد ہے۔ مسجد سے پیار کرنا، مسجد کے ساتھ دلچسپی لینا، مسجد کے ساتھ دل لگانا، مسجد کی تزئین و آرائش میں، خدمت میں اپنے آپ کو شامل رکھنا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ کے رکھنا، یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ مسلمان کا روحانی رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کا جس آدمی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، آپ اس کے مکان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، کوشش کر کے جاتے ہیں کہ میرا بھائی سے ملنے کو دل کر رہا ہے، تو اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، وقت نکالتے ہیں، ٹائم خرچ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ بیٹی میں نے بیاہ دی ہے، اپنے گھر چلی گئی ہے، پر میرا ملنے کو دل کر رہا ہے، وقت فرصت سارا کچھ دیکھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اصل اس گھر جانا مقصود نہیں ہوتا، اصل تو بیٹی کی ملاقات مقصود ہوتی، اصل بھائی کا مکان دیکھنا مقصد نہیں، اصل تو بھائی کی ملاقات مقصد ہے۔ تو مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جسے رب کریم نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اب اس گھر کے ساتھ دلچسپی، اس گھر کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین پر جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا، جو مسجد سب سے پہلے بنائی گئی، وہ بیت اللہ شریف، مسجد الحرام، اور فرمایا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو جو جگہیں باقی رہ جائیں گی وہ مسجدیں، وہ حصہ جس پہ مسجد تعمیر کر لی جاتی ہے وہ حصہ باقی رہے گا۔ مسلمانوں کے اندر جہاں چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلیں اور ہماری دلچسپیوں کا رخ جب سے دنیا داری کی طرف زیادہ بڑھا تو مسجد سے بھی تھوڑا سا لوگوں کا رجحان کم ہوا ہے۔ ایک تو لوگ مسجد میں دیر سے آتے ہیں اور پھر جلدی جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے تھے کہ اسکول کا گیٹ بہت بڑا ہوتا تھا لیکن چھٹی کے ٹائم تنگ پڑ جاتا تھا۔ یہی حال مسجد میں جب نماز ختم ہوتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ضروری کام ہیں جو پیچھے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو دھکیل رہی ہے۔ بچے تو اپنے آپ کو بڑی قید میں سمجھتے تھے اس لیے جایا کرتے تھے، لیکن مسجد سے اس تیزی سے نکلنا، نماز پڑھنے والوں کی نماز کا خیال نہ کرنا، کسی کی تکلیف کا احساس نہ کرنا اور شدت کے ساتھ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا، اس عمل پر جب غور کیا جائے تو برے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ ایسی چیزیں ذہن کے اندر آتی ہیں جن کا ایک مسلمان کے حق میں ہونا ٹھیک نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب محبوب فرمانے لگے کہ 7 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، تو رب کریم ان 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 لوگ ہیں، ان میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص وہ بیان کیا کہ جو نماز پڑھ کے مسجد سے نکل تو جاتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی طبیعت مسجد کے ساتھ لگی رہتی ہے کہ اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، مجھے دوبارہ اللہ کے گھر جانا ہے۔ اس کا دل لگا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ دوبارہ کب میں نے مسجد میں جائیں۔ یہ رویہ نہیں اس کا ہونا چاہیے کہ وہ کہے اوہو سردیوں میں تو بس نماز ہی نماز رہ گئی ہے، اعتراض نہ کرتا پھرے، بلکہ وہ
اس کا دل جڑا رہے. مسجد کے ساتھ جو خاص رشتہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو ساری زمین ہی اللہ کی ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خطہ زمین پر جو جگہ رب کو سب سے زیادہ پیاری، جگہ ساری اللہ کی ہے، پر جو اللہ کو سب سے پیارا ٹکڑا ہے وہ جگہ ہے جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے. وہ خاص خطہ، آپ ذرا حدیث کے لفظوں پر غور کریں، فرمایا احب البلاد، وہ اللہ کا محبوب ٹکڑا ہے زمین پر جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے. وہ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ پیسے کتنے قیمتی ہیں، جو کمائے کسی نے تھے، لگ مسجد میں گئے، اور محبوب کس کے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کے. یعنی میرے تیرے کمائے ہوئے پیسے اللہ کے محبوب پیسے تب بنیں گے جب اللہ کے گھر میں خرچ ہو جائیں گے. تعمیر مسجد پر، تشکیل پر، فرمایا یہ سب سے زیادہ اللہ کو. اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر، زمین ساری ہی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر جو جگہ اللہ کو ناپسند ہے وہ جگہ ہے جہاں بازار بنا دیا جاتا ہے، جہاں مارکیٹیں بنتی ہیں، جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، دھوکے ہوتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث. ناپسندیدہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں بازار بنتا ہے، اور پسندیدہ ٹکڑا وہ ہے جہاں شوق کس بات کا زیادہ، میری مارکیٹ ہو کہ میرے نام کی مسجد ہو. یہ میری زمین کا جو ٹکڑا، میری مارکیٹ ہو، میرا پلازا ہو، اور پچھلا مکان خرید کے نہ تو ایک لائن پیچھے نکالتا ہوں، 12 دکانیں ادھر ہو جائیں گی، 12 دکانیں ادھر ہو جائیں گے، پھر حساب نکالتا ہے کہ 20,000 ایک کا کرایہ ہے تو کتنا بنا مہینے کا. اس کو یہ نہیں پتا کہ تیری یہ زمین تھی اللہ کی، اب تو نے اس کا وہ حشر کیا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ترین ہو گئی، ناپسندیدہ ترین. اور اگر تیری ہی زمین ہو، اپنی خوش قسمتی تو دیکھیں کہ میری زمین، میرے پیسے، اور جب میں نے مسجد بنا دی تو وہ پیسے رب کے پیارے ہو گئے، وہ زمین اللہ کی محبوب ہو گئی، وہ پیسے پیارے ہو گئے، وہ محبوب ہو گئے. لیکن بڑا ہی مشکل کام ہے. مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ بل آ گیا ہے، کو مہربانی کرو، اور پھر پکے سچے حاجی، نمازی، نیک صالح پرہیزگار بندے بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جو باہر آتا ہے اس میں پورا 100 روپیہ نکل آتا ہے، پورا ہی 100. یعنی کہ اور گننے میں آپ کو پتہ ہے 1 روپیہ کر کے گنے تو 5-7 منٹ تو 100 گننے میں لگ ہی جاتے ہیں، پھر وہ گننا پڑتا ہے. اور مسجد کی ٹوپیوں میں سے، مسجد کے گلوں میں سے اکثر وہ نوٹ نکلتے ہیں جو دکاندار لیتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو دے آتے ہیں جا کے. دیکھیں اپنا رویہ اس لحاظ سے درست کریں کہ جس طرح میرے لیے اپنا گھر بنانا ضروری ہے نا، اسی لیے میرے لیے مسجد بنانا بھی اسی طرح ضروری ہے. جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے تھے، اور جب قریب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، ابھی یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینے کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے. سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی. وہ مسجد مکمل ہو گئی. سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں. تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی. فرمایا یہ زمین مجھے دے دو، اس میں میں مسجد بناؤں گا. ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں، مسجد بنا لیں. فرمایا یوں نہیں بھائی، پیسے دیں گے. اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے. وہ یتیم بچے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں مال کمانے کے، تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے مالداروں کے ذمے لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے. وہ پیسے ان بچوں کو دیے، یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی. اب چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ صحیح حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے، اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے.
اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار کو، اس کو آباد کرنے میں دلچسپی لیتے۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی، فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے، مسجد قباء بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے، ہر وقت وہ مسجد موجود ہے، دن کو جائیں رات کو جائیں آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع میسر ہیں۔ گویا حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے، اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں ہر قسم کی خوشبو۔ یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی، حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا، کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی۔ یہ اب شوق دیکھیں، مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں حصہ لیا، حضور پتھر اٹھا کے لاتے، مسجد کی تعمیر میں کام کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے، تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی، تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، یہ بخاری کے لفظ ہیں، سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور صحابہ فرماتے قربان جائیں حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنی شروع کر دی۔ گویا مسجد بنانے والے مزدور کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دلچسپی ہے، اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں اول تو ہمارا مزاج نہیں مسجد کی طرف توجہ دینے کا، اگر کوئی 2-4 بندے مسجد کی کمیٹی میں کبھی زبردستی الجھ جائیں، ان کو الجھا ہی لیا جائے تو سب سے پہلا فتویٰ یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ خزانچی ہے، مسجد کو کھا گیا، سب سے پہلا فتویٰ اس کو یہ لگتا ہے۔ اور اکثر آپ ناراض نہ ہوں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک دھیلا نہیں دیتے مسجد میں، ان کو بڑی فکر ہوتی ہے دوسروں کے پیسوں کی، ہاں جی، کہ اس نے پیسے دیے تھے تو یہ کھا گیا۔ مجھے بھی ایک دفعہ ایک جگہ میں گیا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے جی اس مسجد میں بڑا فنڈ آیا پر فلانا بندہ کھا گیا ہے، تو اس سے بھی تھوڑا سا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو سامنے والا آپ کو اپنی ہمدردی دے کے تو 1-2 بات اور کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کتنے پیسے دیے مسجد میں؟ کہنے لگا جی کچھ میں نے بھی دیے۔ میں کہا چل پہلے تیرے تے دعا مانا وہ کولو آ چلیے، کہنے جی نہیں وہ تو میں دے چھڑے، تو میں کہا پھر جنہ دیتے سن انہاں بھی دے ہی چھڑے کہ توں حساب لینا ہے کہ اللہ لینا ہے، اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس بندے نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ میں کیا بھائی تیرے تے دعائیے نہ پیسے جڑے تیرے کھا گئے، تو تے وصول کرنا تو باقیوں کے دیکھے جائیں گے۔ آپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، کام دیکھیں، اخراجات دیکھیں، معاملات دیکھیں کسی بھی مسجد کے۔ آپ تنقید کر رہے ہیں کمیٹی پہ مفت کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، دنگا ہوتا ہے، اور امام صاحب بیچارے انہوں نے بھی تو پھر کو پارٹی رکھنی ہوتی ہے، جینا تو ہے نا دنیا میں، وہ بھی پھر کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب پارٹی بھاری کیڑی ہے تو اس کی طرف وہ توجہ کر لیتے ہیں، پھر وہ بھی ایک نیا دنگا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد میں امام اس نے رہنا ہے جس نے بندوں کو راضی رکھنا ہے، اس کی پابندی ہوتی ہے۔ ایک نے کہہ دیا تو کھل کے نماز پڑھا، سویرے ہی تو مزہ ہوتا ہے نماز پڑھن دا، تو دوسرا کہتا ہے قاری صاحب آپ تو فارغ ہیں، ہم نے تو ڈیوٹی بھی کرنی۔ مسجد کی آباد کاری میں آپ حصہ لیں، چیزوں کو دھیڑنے میں آپ کردار نہیں ادا کریں، کیونکہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس نے اپنے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا لیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پارٹی بازی کے طور پر مسجد نہ بنائے، رضا الہی کے لیے مسجد بنائے، اس نے اپنے لیے جنت میں مکان بنا لیا ہے۔ مسجد کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کون سا بلب خراب ہے اس بلب کو آپ چینج کر دیں۔ آ کے تنقید کر کے چلے جانا کہ فلانا بندہ فلانا کام نہیں کرتا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو آپ کسی سے بھی کرا لیں، یہ تو لیکچر ساری دنیا دیتی ہے کہ فلانا غلط ہے فلانا غلط ہے۔ چیزوں کو غلط کہنا، بندوں کو غلط کہنا یہ آسان ہے،
لیکن غلط چیزوں کو ٹھیک کر لینا یہ مشکل کام ہے. یہ والا میرے بھائی فریضہ سر انجام دیں. کوشش کریں کہ مسجد کے آپ قریب آئے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم کے صحابی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے مسجد میں آ کے چراغ جلایا تھا. اتنے راضی ہوئے میرے نبی پاک، اتنے راضی ہوئے. فرمایا تمیم تو نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا، تو نے تو اپنی قبر روشن کر لی ہے. اور فرمایا تم نے تو مکمل نور حاصل کر لیا ہے، مکمل. اور خاص حضور نے ڈیوٹی لگائی سیدنا بلال حبشی کی. وہ مسجد کا خیال کرتے، مسجد پہ توجہ دیتے. مسجد نبوی میں کون سی چیز کہاں کس انداز میں کرنی ہے، حضرت بلال وہ خدمت سر انجام دیتے. نبی پاک علیہ السلام مسجد کے لیے مختلف اوقات میں مختلف احکام جاری کرتے. پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا تھا. فرمایا بھئی ایک فیصلہ میرا یہ ہے کہ اس گیٹ سے صرف عورتیں آئیں گی، مرد نہ داخل ہوں. حضور نے وقف کر دیا عورتوں کے لیے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے، جن کے گھر مسجد کے بالکل ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے مسجد کے اندر دروازے کھول لیے تھے، مسجد میں آیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اب جماعت کا وقت ہوتا ہے اور بالکل دروازہ مسجد کے اندر تم نے کھولا ہوا ہے تو کچھ چیزوں میں مشکل پیدا ہوتی ہے، لہذا سارے دروازے بند کر دو. ایک دروازہ کھلا رہے اور وہ ہے جناب ابو بکر صدیق کا. وہ آج بھی کھلا ہے مسجد نبوی میں. اس کو وہ دروازے کو بند نہیں کرتے، کبھی ضرورت ہو تو وہ آگے کوئی کنات لگا دیتے ہیں. دروازہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو میرے نبی پاک نے کھولا ہے. وہ دروازہ کھلا رہتا ہے. حضور نے مختلف اوقات میں مسجد کی تزئین و آرائش میں، اس کی وسعت میں دلچسپی کا اظہار کیا. حضرت بلال جھاڑو دیتے، آنے والے لوگوں کا خیال کرتے. مجھے کہہ لینے دیں، اس کو سیاسی نہ رہنا سمجھے، مجھے کہنے دیں اور میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری سیرت کی کتابوں کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کرتا ہوں. مسجد نبوی ایک پارلیمنٹ ہاؤس کا درجہ رکھتی تھی. اسی میں سارے فیصلے ہوتے تھے، اسی کے اندر کافروں کے ساتھ جو معاملات تھے وہ طے ہوتے تھے، اسی میں ہر چیز سیٹ ہوتی تھی مسجد کے اندر. ہماری سیاست ناپاک اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے مسجد سے باہر نکال دی. جب تک یہ مسجد کے اندر تھی، وضو کر کے لوگ بیٹھتے تھے، قرآن پاک کی آیات بیان کر کے اپنا موقف بیان کرتے. بڑا صاف ستھرا نظام چلتا تھا. امیر المومنین کا پارلیمنٹ ہاؤس مسجد ہوتی تھی. وہ مسجد میں بیٹھ کے سارے کام کرتے تھے اور مسجد کے پاکیزہ ماحول کے اندر سارے کام مکمل کیے جاتے تھے. حضرت سیدنا بلال حبشی کی ڈیوٹی تھی. جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوتی ہیں ان کو مسجدوں سے پیار بھی بڑا ہی ہوتا ہے. اور میں اکثر آئمہ مساجد کو میں نے دیکھا ہے. امام صاحب نہ بیچارے، پہلے انہوں نے بندہ تلاش کرنا ہوتا ہے جو ان کی جگہ پہ نماز پڑھائے، پھر انہوں نے کہیں جانے کا وعدہ کرنا ہوتا ہے، پھر وہ 15 فون کرتے ہیں، فلانے کے پاس چابیاں ہیں وہ لے کے جماعت کرا دینا. بڑا پیار کرتے ہیں مسجد سے، بڑا. لیکن اس بیچارے کا ایک قدم بھی مسجد میں پکا نہیں ہوتا. سارے نمازی غلطی کر لیں، بھول جائیں تو بچ جاتے ہیں، ان کو کوئی مسجد سے نہیں نکالتا. لیکن امام کبھی کسی موقع پر کسی بھی جگہ وہ 2-4 جگہ پہ چھٹی کر لے، کوئی غلطی کر لے تو فارغ ہو جاتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ دلچسپی اس کی ہوتی ہے مسجد کے ساتھ. ہم مسجد کی آباد کاری میں جب ذوق پیدا کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں مسجد نبوی شریف میں آتے، نماز پڑھتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، نماز ادا کرتے. حضرت بلال حبشی مسجد کی خدمت کرتے تھے. پھر حضور کے وصال کے بعد وہ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے وقت گزارا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے دورے پر تشریف لے گئے اپنے دور خلافت میں، تو کہتے ہیں میں جناب بلال حبشی سے ملنے گیا تو کہتے ہیں حضرت بلال نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی پاک کی مسجد کا کیا حال، وہ فلاں کونے کی کیا پوزیشن ہے، فلاں جگہ اب کیا حالات، وہ فلاں جگہ سیدہ عائشہ کے حجرے کے پاس فلانا کام ہونے والا تھا، اس کی کیا پوزیشن ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا. کیا خوبصورت فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا. آپ فرمایا کرتے اللہ کا کوئی بندہ جب مسجد میں کسی مخصوص جگہ نماز پڑھتا ہے نا، تو جب وہ کچھ دن نہیں آتا تو مسجد اس کا انتظار کرتی، مسجد اس سے ڈھونڈتی ہے، مسجد پوچھتی ہے وہ کدھر گیا، قربان جاؤں. فرمایا اگر وہ بندہ انتقال کر جائے، وہ دنیا چھوڑ جائے، تو مسجد کی وہ صف روتی ہے، وہ اسے ڈھونڈتی ہے، وہ اس کو تلاش کرتی ہے، وہ اس کے لیے آنسو بہاتی، اللہ کے حضور التجا کرتی ہے کہ یا اللہ وہ یہاں رہا کرتا تھا، وہ یہاں نماز پڑھتا تھا، وہ یہاں آیا کرتا تھا. مسجد
اس کے لیے روتی ہے. اللہ کرے آپ سمجھے میری بات. کسی کو بیٹے رو رہے ہیں, کسی کو بیٹیاں رو رہی ہیں, کسی کو وہ لوگ رو رہے ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرتا تھا. اور یہ جو مسجد سے پیار کرنے والا تھا, مسجد کا نمازی, اس کے لیے مسجد کی صف, مسجد کا مصلی آنسو بہاتا ہے. اے مالک وہ کہاں گیا جو یہاں نماز پڑھتا تھا؟ مجھے بتلاؤ. جس کو مسجد یاد کر کے روئے گی, پھر اس کی قبر پہ اللہ کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے, پھر اس کے اوپر کس قدر کرم کی برکھا برسے, اسے کس قدر نوازا جائے گا جس کے لیے مسجد روئے گی. مسجد کا یہ اعزاز ہوگا جس کے لیے. ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں, مجھے نظر نہیں آتا, اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ حضور جاتی ہے. فرمایا پھر گھر نہ پڑھ, پھر مسجد آ کے پڑھ, پھر تو مسجد میں آیا کر, تو نماز پڑھا کر, تیرے کانوں میں آواز جاتی, لہذا تو مسجد میں آیا کر, یہاں آ کے نماز پڑھا کر. بہت سارے لوگ ہیں عدم دلچسپی. ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے. مشکات میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ, یعنی ایک جگہ مخصوص کرو ہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے. فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناؤ اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو, کچھ نوافل, کچھ سنتیں, کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو. فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے بالکل, اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان ہے. یہ حضور کا فرمان ہے کہ سارے لوگ زندے ہیں, ہنستے ہیں, بستے ہیں, کھیلتے ہیں, اٹھتے ہیں, پر 2 رکعتیں نماز نہیں پڑھی جاتی, وہ قبرستان ہے. حضور نے فرمایا قبرستان ہے. جتنی مرضی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں, ہر کمرے میں اے سی ہو, بڑا شاندار باتھ روم ہو, ساری سہولتیں ہوں, اگر گھر والے گھر میں کچھ نماز نہیں پڑھتے, خواتین نہیں پڑھتی, مرد کچھ نفل نہیں پڑھتے, وہ قبرستان ہے. اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تہجد کا وضو کرتا ہے, وہ مردوں کا گھر نہیں, وہ تو زندوں کا گھر ہے. بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے جب سویرے بوڑھے اٹھ کے تہجد کا وضو کرتے ہیں, کیونکہ ان کے. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو مولانا کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو بھی اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.